बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला को कौन नहीं जानता, उनके बारे में एक आम तासुर है कि ही इज़ एन अपराइट जज। मैं खुद अब ये दावा करूं तो अच्छी बात तो नहीं होगी, लेकिन मैं भी जस्टिस अतर मिनल्ला को बहुत पुराना जानता हूं। मैं उस वक्त से जानता हूं जब जस्टिस अतर मिनल्ला ज़िला एबटाबाद के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर थे। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि वो सियासत में भी रहे हैं। बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से है, लेकिन उस वक्त ज़िला हरीपुर और एबटाबाद एक ही होता था। फिर मैं उस वक्त भी उनसे मुझे मुलाकात का शर्फ हासिल है जब वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की कैंपेन थी उनकी बहाली की, उसमें वो उनके एक लिहाज से आप ये समझ लीजिए कि गैर सरकारी तर्जुमान कह लें। उस वक्त भी वो एबटाबाद तशरीफ़ लाए थे, तो मेरे कुलीग और दोस्त कयूम सिद्दीकी के तवस्सुत से भी उनसे मुलाकात हुई थी। मैं बुनियादी तौर पर इस पूरे ख़ानदान, इस पूरी फैमिली को जानता हूँ। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि जी जस्टिस अतर मिनल्ला इज़ एन अपराइट एंड डैम ऑनेस्ट जज। अब पता नहीं मैं डैम ऑनेस्ट करके उनकी तौहीन तो नहीं कर रहा। बहरहाल मामला ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक सच बोला है। उस सच की पादाश में उन्हें मुख्तलिफ क्वार्टर से तनकीद का भी सामना है, और उसी सच के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका जो मर्जी आए दिल में आए वो बात करे। लेकिन उन्होंने एक बात कही है जो मैं समझता हूँ कि एक आला अदालत के चीफ जस्टिस को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वो ये है कि मैं तौहीन अदालत के कानून को नहीं मानता। अब तौहीन अदालत का कानून मौजूद है, आइन में दर्ज है, और हमारे सिटिंग जज साहब ये कहते हैं कि मैं तौहीन अदालत के कानून को नहीं मानता। अब ऐसा उन्होंने ऐसे वक्त में कहा है कि जब इमरान खान को उन्हीं की अदालत में तौहीन का सामना है, और फिर ऐसा उस अदालत के चीफ जस्टिस ने कहा है जिस अदालत के एक और सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने तौहीन अदालत का ये नोटिस लिया है। पहले 3 रुकनी बेंच था, फिर चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि जी लार्जर बेंच बनाया जाए। अब वो 5 रुकनी बेंच है जो कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा सुन रहा है। अब ऐसे मौके पर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि मैं तौहीन अदालत के कानून को नहीं मानता। भाई अगर आप नहीं मानते तो आपने इसका नोटिस क्यों लिया था? इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो वो एक जज साहब थे राना शमीम, जो कि साबिक उसको पता नहीं कौन सा जज कहते हैं, चीफ जज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, उन पर तौहीन अदालत का केस चला था। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी, उन पर केस चला था। बहुत से हमारे एडिटर हैं गौरी साहब द न्यूज़ के, उनको आमिर गौरी, उनको अदालत में तलब किया गया था। यहाँ तक कि मीर शकील और रहमान को अदालत में तौहीन अदालत के केस में तलब किया गया था। और अब जबकि इमरान खान की बारी आई है तो मुअज़्ज़ज़ जज साहब कहते हैं कि मैं तौहीन अदालत के कानून को ही नहीं मानता। अगर आप कानून को नहीं मानते तो फिर इसका क्या इलाज हो सकता है? यानी ये ऐसे ही है कि आप ये कह दें कि जनाब मैं गिलगित बल्तिस्तान में बनने वाली आला अदलिया या आला अदालत को नहीं मानता। अब वो आइन में मौजूद है, कानून में मौजूद है, तो आप एक जज कैसे कह सकता है कि मैं इस कानून को नहीं मानता? मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है। हाँ, ये भी है, उन्होंने इस समाअत के दौरान अपने रिमार्क्स में ये भी फरमाया कि उन पर मुख्तलिफ औकात में दोस्तियों की बातें होती रही हैं। कभी उनको कहा जाता है कि वो माजी की हुकूमत के दोस्त थे, कभी वो उनको कहा जाता है कि वो मौजूदा हुकूमत के दोस्त हैं। लिहाजा मामला ये है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी कुछ वीडियोज़ और कुछ तस्वीर जारी की हैं जो कि इमरान खान के साथ हैं। अब ये माजी का किस्सा है, जाहिर है उस वक्त वो एक वकील थे जब वो इमरान खान से मिले।
اور ایک دو ہمارے سینئر جرنلسٹ نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ جناب جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کی عطر من اللہ سے شاید ایک آدھ ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن فون پر بات ہوتی تھی۔ اب فون پر اگر کوئی وزیر اعظم کسی معزز جج صاحب سے بات کرے، اس کی کوئی ذاتی دوستی ہے، تو اس میں کیا کباہت ہے؟ لیکن ان کے جو ریمارکس ہیں جو اس دن عمران خان کی پیشی کے موقع پر، ایک تو یہ ہے کہ ان کو بطور ملزم عدالت میں کھڑا نہیں کیا گیا، جبکہ یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ میں دیگر جو ملزمان تھے توہین عدالت کے، طلال چودھری، دانیال عزیز، ان کو عدالتوں میں کھڑا کیا گیا، ان کی تصدیق کی گئی۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی تصدیق ہو، لیکن ان کو بڑے آرام سے بٹھا دیا گیا اور پھر ان کو کہا گیا کہ دیکھیں جی، ہم آپ کے یہ جو پرچہ، یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی ایگزامینر اپنے طالب علم کے پرچہ دیکھ کے یہ سمجھ لے کہ یہ فیل ہے اور اسے یہ کہے کہ ہاں بھائی میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں، جاؤ وہ پرچہ دوبارہ حل کر کے لاؤ گھر سے۔ تو اس یہ تاثر بھی ابھرا ہے۔ اب انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ان کی عمران خان سے کوئی دوستی ہے۔ وہ کہتے ہیں شناسائی ضرور ہے لیکن میری کوئی دوستی نہیں ہے ان سے۔ لیکن ان کے جو ریمارکس ہیں اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ جج صاحب کی دوستی ہو نہ ہو، شناسائی ہو نہ ہو، لیکن جج صاحب کے دل میں ان کے لیے بہت نرم گوشہ ہے کہ اب آپ توہین عدالت کا ایک مقدمہ سن رہے ہیں اور دوسرے ایک مقدمے میں آپ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں توہین عدالت کے قانون پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ عمران خان کو بری کر دیں گے۔ اگر بری کر دینا ہی مقصود تھا تو پھر توہین عدالت کا نوٹس کیوں لیا گیا؟ پھر توہین عدالت پر عمران خان کو شوکاز کیوں جاری کیا گیا؟ شوکاز تو اس وقت جاری کیا جاتا ہے جب عدالت توہین عدالت کی کارروائی کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ پھر ایک جج صاحب نے اس دن یہ بھی کہا کہ آج اگر عمران خان معافی مانگ لیتے، وہ ان کا یہ جو جواب ہے وہ مختلف ہوتا، تو آج ہی یہ کارروائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عدالت نے پہلے سے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے۔ تو باقی جو 3 جج صاحبان ہیں، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، جس میں جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، اب یہ بھی لوگوں کو عجیب سا لگے گا کہ میں دعوے کر رہا ہوں، طارق محمود جہانگیری صاحب بھی جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، یہ میرے کلاس فیلو رہے ہیں۔ کب رہے ہیں اب یہ ماضی کا قصہ ہے، لیکن ہم اس وقت پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بڑے سرگرم قسم کے کارکن ہوا کرتے تھے زمانہ طالب علمی میں اسلام آباد میں۔ تو یہ وہ باقی 3 جج صاحبان جو ہے وہ خاموش تھے۔ اب میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے ججز کو، اور ایک قاضی جو ہوتا ہے وقت کا، اس کی ایک بڑی خصوصیت اور خاصیت ہوتی ہے کہ وہ سچا ہونا چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے، منصف ہونا چاہیے۔ لیکن وہ سچ جو ہے، آپ بے موقع جب سچ بولیں گے تو اس سچ پر بھی لوگ شک کریں گے۔ میں بڑے باادب طریقے سے معزز چیف جسٹس جناب عطر من اللہ صاحب سے مخاطب ہوں۔ مجھے معلوم ہے انہوں نے میری ویڈیو نہیں دیکھنی، کیا پتہ ان تک میری ویڈیو پہنچ بھی جائے۔ میں ان سے مخاطب ہوں کہ جناب آپ نے یہ سچ اس دن کیوں نہیں بولا جس دن آپ نے ایک سابق جج کو توہین عدالت کے کیس میں عدالت میں طلب کیا، یا آپ نے ایک توہین عدالت کہہ لے یا جو بھی کہہ لے، آپ نے انصار عباسی کو عدالت میں طلب کیا، جب آپ نے عامر غوری کو بطور ایڈیٹر عدالت میں طلب کیا، جب آپ نے میر شکیل الرحمان جنگ جیو گروپ کے جو مالک، چیئرمین، ایڈیٹر ان چیف ہیں، ان کو عدالت میں طلب کیا، یہ اور اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اس پر یقین نہیں، آپ نہیں مانتے توہین عدالت کے کیس کو، تو پھر آپ حکومت سے سفارش کر دیں کہ یہ توہین عدالت وغیرہ یہ ختم کر دیں۔ اور پھر ماضی میں جن لوگوں کو سزا دی گئی ہے، چاہے وہ کسی ہائی کورٹ سے دی گئی ہے یا سپریم کورٹ سے دی گئی ہے، ان کیسز کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا سیاسی جو کردار ہے اس کو تو داغدار کر دیا گیا یا وہ ہو گئے۔ یوسف رضا گیلانی توہین عدالت کیس میں نااہل، 1 منٹ کی سزا ٹل رائزنگ آف دی کورٹ۔ نہال ہاشمی 1 مہینے کی قید اور نااہلی، وہ سینیٹر تھے۔ طلال چودھری نااہل 5 سال کے لیے، وہ بھی ایم این اے تھے۔
دانیال عزیز MNA تھے 5 سال کے لیے نااہل، کیونکہ یہ مسلم لیگ والے تھے۔ پھر لوگ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں، حضور والا لوگ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہاں انصاف کا جو ترازو ہے اس کا پلڑا ہمیشہ ایک طرف جھکا رہتا ہے، اور معذرت کے ساتھ فی الحال وہ طرف جو ہے وہ لائٹ چلی گئی، وہ طرف ہے فی الحال کیا؟ تحریک انصاف کی۔ جب قاضی وقت عدالت میں بلا کے سٹنگ وزیر اعظم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے، سسیلین مافیا، پتہ نہیں کیا کیا کیا، اور دوسرے شخص کو صادق اور امین قرار دے، تو آپ اس وقت کے قاضی سے انصاف کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ وقت کا وہ قاضی آج کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو سارے کیسز تھے، یہ میں میاں نواز شریف اقامہ اور پاناما والے کیس کی میں بات کر رہا ہوں، 463 لوگ نامینیٹڈ تھے، لیکن ایک شخص کو سنگل آؤٹ کیا گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باقی لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا۔ یہی اب ہو رہا ہے کہ اب عمران خان چونکہ ایک لاڈلا ہے، ایک تاثر ہے عدالتوں کا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا، دیگر لوگوں کا وہ لاڈلا ہے، تو اب ان کے وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم یہ توہین عدالت والے قانون کو ہی نہیں مانتے، لیکن اس سے پہلے جو ہوا معذرت کے ساتھ اس پر سب کی آنکھیں بند ہیں۔ ویسے بھی قانون تو اندھا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ابھی ماضی کے چند فیصلے، 5-6 سال کے فیصلے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قانون گنگا بھی ہوتا ہے، قانون بہرا بھی ہوتا ہے، قانون لنگڑا بھی ہوتا ہے، قانون لولا بھی ہوتا ہے، اور قانون ایک ایسی باندھی ہے جو کسی طاقتور کے ہاتھ میں آ جائے اس کو جس طرح چاہے وہ استعمال کرے۔ یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا معیار یکساں نہیں ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے اور کسی طاقتور کے لیے اور کسی کمزور کے لیے اور یہی حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے کوئی آنکھیں نہیں چرا سکتا، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے قوم، ہمارے ملک، ہمارے آئین، ہماری عدلیہ، ہمارا نظام انصاف کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور آنے والی نسلیں اس طرح کے کرداروں کو، جن کے قانون کے پیمانے اور انصاف کے معیار کچھ اور تھے، کبھی معاف نہیں کریں گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔